بے شمار ممالک پر کئی صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جب وہاں وہی قاتل، وہی منصف، وہی مخبر ٹھہرے کا تاریخ دور مسلسل جاری تھا۔ ہر ملک میں جا بجا ایسی عدالتیں قائم تھیں جنہیں احتساب عدالتیں کہا جاتا تھا۔ حکومتوں کے کارندے گلیوں گلیوں دندناتے پھرتے، اور جس کی گفتگو، چال ڈال یا حرکات و سکنات سے انہیں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ حکومت وقت کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کا لہجہ بادشاہ کے لیے توہین آمیز ہے، یا پھر یہ احتساب عدالت کے ججوں کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو اسے اٹھا لے جاتے اور وہ ایک طویل عرصے تک منظر سے غائب ہو جاتا۔ نہ اس کے رشتہ داروں کا کسی کو کچھ علم ہوتا اور نہ ہی دوستوں کو اس کا کچھ پتہ ملتا۔ گمشدگی کے اس عرصے میں اسے خفیہ طور پر ایک بھیانک تفتیش کے عمل سے گزارا جاتا۔ اس اذیت ناک قید میں عوام کے نزدیک اس لاپتہ شخص کو مخصوص جلادوں کے حوالے کیا جاتا جو اقبال جرم کروانے کے ماہر ہوتے۔ ان کے ظلم و تشدد کے طریقے رونگٹے کھڑے کرنے والے ہوتے۔ تہہ خانوں میں قید یہ شہری مہینوں تک روشنی کو ترستے رہتے اور تہہ خانوں کی سیلن زدہ بدبو انہیں بدحواس کر دیتی۔ مسلسل کیڑے مکوڑے اور بڑے بڑے چوہے ان پر حملہ آور ہوتے۔ اکثر اوقات انہیں دیوار کے ساتھ باندھ کر کھڑے رکھا جاتا یا پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اس کے بوجھ تلے لٹا دیا جاتا۔ خوفناک جلاد باری باری ان افراد کو اقبال جرم کروانے کے لیے ان پر اپنی زور آزمائی کرتے۔ 1631 میں ایک عورت کو اقبال جرم کا دوران صرف ایک دن کے لیے جس تشدد سے گزرنا پڑا، تاریخ میں درج اس کی تفصیل اس قدر خوفناک ہے کہ پڑھتے پڑھتے دل ڈوبنے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ سب سے پہلے اسے شکنجے میں کس دیا گیا۔ کسنے پر بھی اس نے اقبال جرم نہ کیا تو اسے دوبارہ کسا گیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بال کاٹ دیے گئے اور سر پر برانڈی ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ پھر جلاد نے اس کی بغلوں میں سلفر ڈالی اور آگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، اسے چھت تک بلند کر کے دھڑام سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ عمل کئی گھنٹوں تک کیا گیا۔ پھر جلاد اور اس کے ساتھی کھانا کھانے چلے گئے۔ واپس آنے پر تازہ دم جلادوں نے پھر سے تشدد کا آغاز کیا۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دے، اس کی کمر پر برانڈی چھڑک کر آگ لگائی، زخمی پیٹھ پر دیر تک بھاری بوجھ لادا گیا۔ پھر دوبارہ شکنجے میں کسا گیا۔ اسے 1 کیلو والے تختے پر لٹا کر چھت تک اوپر اٹھا کر نیچے پٹکا گیا۔ اس کے پاؤں باندھے گئے اور ان کے ساتھ 50 پاؤنڈ کا وزن لٹکا دیا گیا۔ جلاد کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس کے پاؤں شکنجے میں اتنے زور سے کسے گئے کہ ناخنوں سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس کے جسم کو مختلف سمتوں میں کھینچا اور لوہے کے اوزاروں سے نوچا گیا۔ اس سب کے بعد اسے ہاتھوں سے باندھ کر چھت سے لٹکا دیا گیا اور ایک آدمی کو مسلسل چابک مارنے پر مامور کیا گیا۔ آخری 6 گھنٹوں میں اسے مسلسل شکنجے میں کس دیا گیا تاکہ وہ اقبال جرم کرے۔ یہ صرف ایک عورت کے ایک دن کے المناک رودات ہے جو اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ ان تفتیشی جلادوں کے زیر اثر استعمال شدہ تشدد کے ایسے تمام آلات آج ملک بھر میں قائم مختلف عجائب گھروں کی زینت بنائے جا چکے ہیں۔ آپ ان آلات کو دیکھیں تو تشدد اور بربریت کی کتنی داستانیں آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائیں گی۔ انگوٹھے کسنے والا آلہ، ناخن کھینچنے والا زنبور، آگ میں گرم کرنے والی سلاخیں، کیلوں والے تختے، زنجیریں، شکنجے، ایسے تابوت جن کے اندر چاروں طرف سے چاقو لگے ہوتے اور ان میں مجرم کو پھینک کر بند کر دیا جاتا تاکہ اس کا پورا جسم چھلنی ہو جائے۔ اس قدر شدید اذیت ناک تشدد کے بعد نڈھال اور بے بس لوگ جو اقبال جرم کو تیار ہوتے، انہیں بادشاہ کی اپنی ہی مرضی سے بنائی ہوئی عدالتوں میں پیش کیا جاتا۔ یہ جج حکمرانوں کی مرضی اور منشا کے تحت ان کرسیوں پر سرفراز ہوتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی شخص پیش ہوتا تو وہ سزا دینے کے لیے صرف اور صرف اقبال جرم کو ہی دیکھتے۔ کسی بھی قسم کی کوئی دلیل یا گواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ ملزم کو تو اقبال جرم کے سوا بولنے کی بھی اجازت نہ ہوتی اور یوں سزا سنا دی جاتی۔ مجرم جو ملک و قوم کا غدار ٹھہرایا گیا تھا، اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بڑے سے چھرے سے قتل کیا جاتا یا آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جاتا۔ یہ جج کسی مجرم سے کبھی بھی یہ سوال ہرگز نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہیں تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا۔ لوگ مہینوں بلکہ سالوں غائب رہتے، مگر کوئی جج یہ بھی نہ پوچھتا کہ انہیں کیوں پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، کب پکڑا گیا اور ان کا جرم کیا تھا۔ ایسی جج اور ایسی عدالتیں ان حکمرانوں کو اچھی لگتی تھیں کیونکہ ان سے ان کا رعب قائم ہوتا تھا، مخالف قابو میں آتے تھے۔ پھر جس شخص کو جب چاہا غداری، شیطانیت اور ملک دشمنی کا الزام لگا کر پکڑا، غائب کیا، اس پر تشدد کیا۔ ان میں سے جو مان گئے انہیں عدالت سے سزا دلوا دی اور جو نہ مانے وہ منظر سے ایسے غائب ہوئے کہ کسی کو ان کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جلاد
तफ्तीशी महकमों और अदालतों का ये गठजोड़ आपको तारीख में हर ऐसे ज़ालिम हुक्मरान के दौर में ज़रूर मिलेगा जिसके ख़िलाफ़ एक दिन लोग अचानक उठ खड़े हुए और उनको इबरतनाक अंजाम की एक मिसाल बनाकर रख दिया। यूरोप के जिस मुल्क की कहानी मैंने बयान की है वो फ्रांस है, जिसके इनकलाब की दास्तान आज भी ज़ालिम हुक्मरानों के सामने सुना दी जाए तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं। इस मुल्क के बादशाह, जल्लाद, जज या रियासत के वफादार फौजी, इन सब की गर्दनें इनकलाब के दौरान लोग ऐसे काट रहे थे जैसे पकी हुई फसल दरांती से काटी जाती है। इसी तरह के जल्लाद, ऐसे ही तफ्तीशी पुलिस अफसर और ऐसी अदालतें ज़ार रूस और शाह ईरान के ज़माने में भी मौजूद थीं। ये सब तो फ्रांस के ज़ालिम दौर के कई सौ साल बाद बरसर इक़्तिदार आए थे, इसलिए अब जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद के नए तरीके ईजाद हो चुके थे। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों वाले कैद खाने बन चुके थे, तशद्दुद के जदीद हथियार बनाए जा चुके थे, टार्चर के नए तरीके दरियाफ्त हो चुके थे, मगर बादशाह या हुक्मरान से वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज वैसे ही थे। रूसी अदालत हो या ईरानी दादगाह, सब वैसे ही बादशाहों की सरपरस्ती में आंखों पर पट्टियां बांधकर फैसले सुनाती थीं। लगता था उन्होंने इनकलाब फ्रांस की तारीख नहीं पढ़ी, या फिर ये समझ रहे हैं कि अब हम ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, हमें कोई इस अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन हैरान कुन ममासलत है कि रूस और ईरान में भी लोग जब वैसे ही उठ खड़े हुए, वही हुआ जो फ्रांस में बरपा हुआ था, एक खूंखार इनकलाब। दुनिया में इन तीनों इनकलाबों की कहानियाँ अब तारीख़ का हिस्सा भी हैं और ज़ुबान ज़द-ए-आम भी। इन तीनों ममालिक में जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की तारीख़ में एक बात मुश्तरक है कि इन रियासतों ने अपने तशद्दुद को रवा रखने और अपने जुल्म को जायज़ बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी की अदालतें कायम की और मर्ज़ी के जज मुकर्रर किए। फिर बादशाह, फ़ौज और अदालत का एक ऐसा गठजोड़ बना कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसी घुटन और बेबसी के रद्द-ए-अमल में इस कदर खौफनाक अवामी तूफ़ानों ने जन्म लिया है जिसे कभी फ्रांस के बादशाह ने, रूस के ज़ार ने और ईरान के शहनशाह ने चश्मे तसव्वुर में भी सोचा नहीं था। ये हुक्मरान तो इनकलाब से फ़कत एक दिन पहले तक खुशगपियों में मसरूफ़ थे। उनके खुशामदी सरकारी एहलकारों के तबसरे अपने खुशामदी सरकारी एहलकारों के तबसरे सुन रहे थे, जो कहते चले जा रहे थे कि हुजूर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हुकूमत की रिट कायम है, लोग खौफज़दा हैं, फ़ौज हमारे साथ है, अदालतें काबू में हैं। मगर तारीख़ की हकीकत बताती है कि जिन लम्हात में ये तबसरे करने वाले रंगीन माहौल और रोशनियों के दरमियान ऐसी डींगें मार रहे होते थे, उनके महल्लात और बड़े बड़े घरों के बाहर एक खौलते हुए हजूम की सूरत मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। इन मुल्कों में बिफरे हुए हजूम ने जब अवामी अदालत लगाई तो फिर इन चंद हज़ार काबिज़ हुक्मरानों को न फ़ौज बचा सकी, न जल्लाद और न ही अदालतें, सब इस सैलाब में खसो खशाक की तरह बह गए।